الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اولاد کے ساتھ انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے. اولاد کی اصل محبت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. قرآن کریم ہمیں یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ ایک ایسی آگ سے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ ایسی آگ کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ جس آگ کے اوپر ایسے سخت فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. یعنی اس آگ کے اوپر ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو مجرموں پر رحم نہیں کھاتے، بلکہ انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ اس پہ عمل کر گزرتے ہیں. یہ اس حکم کی اہمیت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اولاد کے ساتھ اصل محبت یہ ہے کہ انہیں جہنم سے بچایا جائے، انہیں آخرت کی کامیاب زندگی کے لیے تیار کیا جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کے ساتھ والہانہ محبت تھی. ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیوں، اپنے نواسوں اور اپنے دیگر جو قریبی اہل خانہ تھے، سب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا تعلق تھا. اور اسی محبت کے تعلق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر قلبی وابستگی تھی آپ سب جانتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قد کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ان کی شان کے مطابق نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تم نے ایسی بات کہی ہے جو اگر دریاؤں میں بھی ملا دی جائے تو دریا کو بھی متغیر کر دے. یعنی یہ بات اتنی وزنی ہے کہ اگر اسے دریا کے پانی کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ دریا کے پانی کے اوپر غالب آ جائے گی، اس کے رنگ، اس کے ذائقے کو متغیر کر دے گی. اس مثال کے ذریعے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نصیحت کرنا مقصود تھا کہ حضرت صفیہ کے بارے میں آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ تربیت کا پہلو ہے کہ محبت اپنی جگہ، قلبی وابستگی اپنی جگہ، لیکن اسی محبت کا ایک اظہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں بھی فرماتے تھے کہ اپنے قریبی رشتوں کی تربیت پر خاص نظر رکھتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے صدقے کی کوئی کھجور اپنے منہ میں ڈال لی. اب آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے لیے صدقہ ممنوع ہے، عام مسلمان مستحق اسے کھا سکتے ہیں. تو صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں اور حضرت حسن نے منہ میں ڈال لی. اب حضرت حسن اس وقت چھوٹے تھے، نابالغ تھے. نابالغ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کی تربیت کے حوالے سے اس قدر حساس تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کے منہ میں انگلی مبارک ڈال کر وہ کھجور ان سے واپس نکلوائی. یعنی وہ صدقے کے کھجور اپنے نواسے کے معدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا گوارا نہیں فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس آتے تھے، اور جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے.
تاکہ آنے اور جانے میں حضرت فاطمہ کے ساتھ ملنے کا وقفہ کم سے کم ہو۔ تو جاتے ہوئے آخر میں ملتے تھے اور آتے ہوئے سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ حضرت فاطمہ نے حجرے میں کچھ منقش پردے لٹکائے تھے، نقش و نگار والے پردے لٹکے ہوئے تھے، اور حضرات حسنین کریمین نے چاندی کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عام امت کے لیے ان کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نقش و نگار والے پردے مسلمان استعمال کرتے ہیں، ممنوع نہیں ہے۔ مخصوص مقدار میں چاندی مرد استعمال کر سکتا ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اور حضرات حسنین تو اس وقت تھے بھی نابالغ، چھوٹے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل میں نے عرض کیا کہ اہل بیت کی تربیت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ میرے نواسوں نے چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں اور حجرے میں منقش نقش و نگار والے پردے لٹکے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کہے حجرہ مبارکہ سے تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی صاحبزادی تھی، وہ اپنے والد کی مزاج شناس تھی۔ وہ سمجھ گئیں کہ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پردوں اور کنگنوں کی وجہ سے ناگواری ہوئی، چنانچہ انہوں نے وہ پردے اتار دیے اور وہ کنگن بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوا دیے۔ یہ چند واقعات نمونے کے طور پر میں نے عرض کیے۔ یہ پہلو واضح کرنا مقصود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے اپنے اہل بیت کی تربیت فرمایا کرتے تھے، اور اس تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بیت کا ہر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگ گیا۔ اگر کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دیکھنی ہو تو وہ اہل بیت کے طرز عمل کو دیکھ لے، حضرت علی کے طرز عمل کو دیکھے، حضرت فاطمہ کو دیکھے، حضرات حسنین کریمین کو دیکھے، سیدہ زینب کو دیکھے، سیدہ رقیہ کو دیکھے، ازواج مطہرات کو دیکھے، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، دیگر ازواج مطہرات، تو اسے ان تمام مقدس ہستیوں کے ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلک نظر آئے گی۔ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے اہل بیت کا ہر مقدس فرد آپ کی سنت کے رنگ میں رنگ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر واپس تشریف لاتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر جب خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنی امت کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، تو ان میں ایک نصیحت اہم یہ بھی فرمائی کہ دیکھو میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اب میں بہت دیر ان کے درمیان رہنے والا نہیں ہوں، اب میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو الوداعی نصیحتیں فرمائیں، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمائیں، مینا میں، عرفات میں، مختلف مواقع پر، اور واپسی کے سفر میں غدیر خم کے مقام پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں فرمائیں۔ تو ان میں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ دیکھو میرے بعد تمہارے پاس ہدایت کے دو راستے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرے اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اور ایک روایت یوں بھی نقل ہوئی ہے کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، یعنی اگر پہلی روایت کو لے لیں اور وہی سند میں مضبوط ہے کہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، یہ دونوں، ان دونوں کو تھام کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، راستے سے نہیں ہٹو گے۔ تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اور آپ کے اہل بیت میں چونکہ آپ کی سنت کی جھلک تھی، تو اہل بیت کے طریقے پر چلنے کا مطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ حضرات اہل بیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مبارک اوصاف میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا تھا۔ اہل بیت کے کسی بھی فرد کو آپ اٹھا لیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی جھلک ان میں نظر آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے عبادت کا خاص ذوق عطا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ مبارک قدموں میں ورم پڑ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، اتنا طویل اور لمبا قیام کیا کرتے تھے رات کے اوقات میں۔
تو یہی صفت اللہ نے اہل بیت کو بھی عطا فرمائی، اللہ کا خوف، خشیت الہی، لمبا لمبا قیام آپ کو اہل بیت کی زندگیوں میں نظر آئے گا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں رسیاں لٹکی ہوئی ہیں، دو ستونوں کے درمیان کچھ رسی لٹکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کیسے لٹکی ہے، کس چیز کے لیے ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ نے یہ رسی لٹکائی ہوئی ہے، اور وہ دیر تک قیام کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے سہارا لیتی، یعنی اتنا لمبا قیام کیا کرتی تھی کہ جب تھک جاتی تھی تو رسی کا سہارا لیتی تھی لیکن قیام نہیں چھوڑتی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات کا ذوق تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو عطا کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی عبادات کا ذوق آپ کو معلوم ہے، ان کا محراب مشہور ہے جہاں وہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتی تھی، اللہ جل جلالہ سے مناجات کرتی تھی۔ اہل بیت میں سے سیدنا حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین کو اللہ نے عبادات کا ایسا ذوق عطا کیا تھا کہ لوگوں نے انہیں عبادت گزاروں کی زینت کہنا شروع کیا، زین العابدین۔ زین العابدین کا مطلب عابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، یعنی وہ اتنی خوبصورت عبادت کرتے تھے کہ ان کی عبادات کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو زین العابدین کا لقب دے دیا، وہ زین العابدین کے نام سے معروف ہو گئے۔ یہ ان کی خشیت اور عبادت کا عالم تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ وضو کیا کرتے تھے تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ پوچھنے والا جب پوچھتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کس ذات کے آگے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ آپ تصور کریں کہ وضو کرتے ہوئے اتنا احساس رکھنا کہ میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اور اس احساس کا رنگ ان کے چہرے پہ نظر آئے، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو لبیک کہنا تھا، تلبیہ پڑھنا تھا احرام کے لیے، تو تلبیہ ان کی زبان پر آنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ تلبیہ نہیں پڑھ رہے، لبیک نہیں پڑھ رہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ خوف دامن گیر ہے کہ میں کہوں لبیک اور آگے سے جواب ملے کہ لا، کہ تمہیں یعنی میں کہوں کہ میں حاضر ہوں اور اللہ کی طرف سے جواب ملے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس خوف کی وجہ سے لبیک کے الفاظ میری زبان پہ نہیں آ رہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ لبیک کہنا تو پڑے گا، اس کے بغیر تو احرام ہی نہیں ہوگا، تلبیہ جب تک نہیں پڑھیں گے تو سفر کیسے شروع ہوگا؟ تو پھر انہوں نے تلبیہ تو پڑھا لیکن خوف ان پر ایسا طاری ہو گیا کہ گویا ایک طرح سے غشی ان پہ طاری ہو گئی۔ تو یہ خشیت کا وہ مقام ہے جو حضرات اہل بیت ہی کا خاصہ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا ذوق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اولاد شریف، آپ کے اہل بیت میں آگے منتقل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک اہم وصف آپ کی سخاوت ہے، اور یہ سخاوت آپ کو اپنے اجداد سے ورثے میں بھی ملی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی سخاوت سے جنگلی جانور اور پرندے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی اس قدر وہ سخی تھے کہ ان کی سخاوت سے پرندے اور حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ نفع پہنچاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت چلتی ہوا کی مانند تھی۔ جیسے یہ ہوا چلتی ہے تو وہ بغیر تفریق کے سب کو فائدہ دیتی ہے، انسانوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، انسانوں میں سے کالے کو بھی، گورے کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی، ہوا کا فائدہ سبھی کو پہنچتا ہے، ہوا کا کوئی فرق نہیں رکھتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا، اور یہ صحابہ بیان کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کی سخاوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جیسے چلتی ہوا سب کو سیراب کرتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے سبھی سیراب ہوتے تھے، چاہے اپنا ہے یا پرانا ہے، پرایا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، یہاں تک کہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض ہو جایا کرتے تھے کہ کبھی کبھار کوئی آتا سوال کرتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دینے کے لیے مال نہ ہوتا، آپ فرما دیتے کہ فلاں سے جا کے لے لو اور میں اس کو ادا کر دوں، یعنی فلاں سے بطور قرض کے میری جانب سے لے لو اور وہ قرض میں پھر کیا کروں گا، ادا کروں، یعنی سائلین کی حاجت روائی کے لیے مقروض ہو جانا،
یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم تھا، اور آپ کی یہ سخاوت اللہ نے آگے آپ کی اولاد میں منتقل کی تھی، آپ کی اہل بیت میں اللہ نے منتقل کی تھی۔ ازواج مطہرات کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اپنا جو خرچہ انہیں ملتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا خرچہ ایک ہی مرتبہ ازواج مطہرات کو عنایت فرماتے تھے، اور ازواج مطہرات وہ سال بھر کا خرچہ وہی خرچ کر دیا کرتی تھی سائلین کی مدد میں، اور پھر باقی سال کے اکثر حصے میں فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ہمارے حجرے میں بسا اوقات چولہے کے نیچے گھاس اگاتی تھی، یعنی اتنی دیر تک، اتنے مہینوں تک آگ نہیں جلتی تھی کہ بسا اوقات گھاس اگاتی تھی وہاں۔ تو یہی وجہ تھی کہ نفقہ تو ملتا تھا، خرچہ تو ملتا تھا، لیکن وہ خرچہ غریبوں کی مدد پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اور پھر خود فاقے سے رہا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں صدقہ خیرات کے حوالے سے معروف تھی، انہیں ام المساکین کہا جاتا ہے، یعنی مساکین کی ماں، یعنی مساکین کی حاجت روائی میں اتنی معروف تھی کہ نام ہی ام المساکین پڑ گیا۔ یہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتی تھی، انہیں دباغت کا فن آتا تھا، کھالوں کو خشک کرنا اور پھر انہیں مختلف طریقوں سے سینا، یہ ان کا خاص ملکہ تھا، اور یہ اس فن کو استعمال کر کے کچھ کمایا کرتی تھی، اور جو بھی کماتی تھی وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون آپ کے پاس پہلے آئے گی، یعنی جنت میں آپ کے پاس ہم میں سے پہلے کون پہنچے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ تم میں سے لمبے ہوں، تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ مجھ سے پہلے ملے گی۔ اب ازواج مطہرات کو ذوق تھا، شوق تھا کہ ہم جلد از جلد اس دنیا سے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، تو وہ کبھی کبھار اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی کہ ہم میں سے لمبے بازوں والا کون ہے، لیکن انتقال پہلے حضرت زینب کا ہوا۔ پھر ازواج مطہرات کو پتہ چلا کہ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہیں، ان لمبے ہاتھوں کا مطلب ہاتھوں کی فزیکل لمبائی نہیں تھا، بلکہ ہاتھوں کا کھلا ہونا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر دی، اور زیادہ خرچ کرنے والی حضرت زینب تھی، تو وہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملے۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں تمام صحابہ کے وظیفے لگے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو وسعت عطا کی تھی، تو ازواج مطہرات کے بھی وظیفے لگے۔ تو ایک مرتبہ حضرت زینب کے پاس ان کا وظیفہ پہنچا، غالباً 12,000 درہم تھے۔ تو جب وظیفہ ان کا پہنچا، اب یہ ایک بڑی مقدار تھی، تو انہوں نے لانے والے سے کہا کہ یہاں رکھ دو، پھر کہا کہ میری بہنیں اس کی زیادہ حقدار ہیں، یعنی دیگر ازواج مطہرات اس کی زیادہ حقدار ہیں۔ تو لانے والے نے عرض کیا کہ یہ صرف آپ کا حصہ ہے، باقیوں کو ان کا حصہ پہنچ جائے گا۔ تو حضرت زینب نے فرمایا کہ اچھا بھائی یہاں رکھ دو، پھر فرمایا اس کے اوپر کپڑا ڈال، اور پھر خادماؤں سے کہا کہ مٹھی بھر بھر کے دینا شروع کر دو۔ چنانچہ تھوڑی ہی عرصے میں وہ سارے کے سارے دراہیم انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ میں نے جو وظیفہ بھجوایا تھا سال بھر کا تھا، وہ تو انہوں نے وہی بیٹھے بیٹھے خرچ کر دیا، اب انہیں فکر لگی کہ اب اماں جان کا آگے گزر بسر کیسے ہوگا۔ تو حضرت عمر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا حجرے کے دروازے پر کہ اماں جان، آپ نے تو وہ سارا وظیفہ خرچ کر دیا، میں نے سنا ہے۔ تو پھر انہوں نے 1,000 درہم اور بھجوا دی، انہوں نے وہ بھی خرچ کر دی، اور پھر دعا کی کہ یا اللہ آئندہ عمر کی طرف سے میرے پاس کوئی وظیفہ نہ پہنچے۔ چنانچہ اگلے سال وظیفے کی رقم آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ یہی صورتحال سیدہ عائشہ کی تھی، چونکہ حضرت عائشہ خلفائے راشدین حضرت امیر معاویہ کے زمانے تک حیات رہی، مسلمانوں کا زمانہ عروج دیکھا، اور زمانہ عروج میں مدینہ منورہ کو اللہ نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ تو جب مال غنیمت کی کثرت تھی تو پھر دربار خلافت سے وہ تقسیم ہوتا تھا، ازواج مطہرات کو بھی حصے ملتے تھے، تو بسا اوقات لاکھوں دراہم حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے، اور حضرت عائشہ وہ لاکھوں دراہم دیکھے یا گنے بغیر وہی مٹھی بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح کئی لاکھ دراہم ان کی خدمت میں پیش کیے گئے۔
تو حضرت عائشہ کے پاس اس وقت ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر تھے، ایک ان کی شاگردہ تھی، خاص شاگردہ عمرہ بنت عبد الرحمن وہ تھی، اسی طرح ایک آدھا بچہ یا بچی کوئی اور تھی، 3-4 بچے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا کہ یہ مٹھیاں بھر بھر کے فلاں 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 کو دینا شروع کر دو، فلاں مجاہد کے گھر دے کر آؤ، فلاں یتیم کے گھر دے کر آؤ، فلاں بیوہ کے گھر دے کر آؤ۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ اب یہ بچے حضرت عائشہ کے حکم سے مٹھیاں بھر بھر کے پورے مدینے میں وہ مال تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ 1 درہم بھی نہیں بچا، وہ لاکھوں دراہم ایک دن میں حضرت عائشہ نے خرچ کر دی۔ اب روزہ تھا، جب شام کو افطاری کا وقت ہوا تو عمرہ جو ان کی خادمہ اور شاگردہ خاص تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو سب تقسیم کر دیا، افطار کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اگر تم مجھے بتاتی تو میں 2-4 دراہم تمہیں دے دیتی افطاری کے لیے، اب افطار کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو بس پانی سے ہی افطاری کر۔ لاکھوں دراہم تقسیم کر دیے اور اپنے حجرے میں اپنے خادموں کے ساتھ حضرت عائشہ نے پانی کے ساتھ افطاری کی۔ یہ واقعہ میں نے بیان کیا، آپ نے سن لیا، کہنا سننا بڑا آسان ہے۔ ذرا تصور تو کرے کہ ہم میں سے کسی آدمی کی یہ ہمت، یہ مجال ہو سکتی ہے کہ وہ سارا مال ایک دن میں خرچ کر دے اور پھر افطار کس سے کرے؟ پانی سے کرے۔ اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جگرہ عطا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں وہ ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگاتے۔ حضرت عائشہ اتنی کثرت سے جب سخاوت کرنا شروع ہوئی، گھر میں کچھ نہیں بچتا تھا، ان کا بیٹا اولاد تو نہیں تھی لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر ان کے ساتھ بیٹوں کی طرح رہتے تھے۔ یہ حضرت اسماء کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ کی تربیت میں تھے، اور یہ لاڈلے بھی تھے، خالہ ویسے ماں جیسی ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک مرتبہ کہا کہ اماں جان کو اس سخاوت سے میں روکوں گا، اماں جان کا ہاتھ میں روکوں گا کہ اتنی کثرت سے خرچ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کھانے کو کچھ بھی نہیں بچتا۔ جب حضرت عائشہ کو یہ بات پہنچی کہ میرے لاڈلے بھانجے نے یوں کہا ہے کہ میں اماں کا ہاتھ روکوں گا، تو حضرت عائشہ سخت غضبناک ہوئی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ عبداللہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں یہ بات کرنے والا کہ وہ میرا ہاتھ روکے گا، اور خدا کی قسم میں آئندہ اس سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی اپنی سخاوت کے راستے میں رکاوٹ آنے پر حضرت عائشہ اتنی غضبناک ہوئی۔ اب عبداللہ بن زبیر مارے مارے پھرنے لگے کہ میں تو ان کا ہاتھ روکنا چاہ رہا تھا، یہاں تو میں ہی روک گیا، مجھے روک دیا گیا حاضری سے۔ انہوں نے منانے کی بڑی کوشش کی، حضرت عائشہ نہ مانی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت عائشہ کسی کی بات نہیں مانے گی، بنو نجار کے بزرگوں کو اگر لے آؤ اور وہ سفارش کر لے تو حضرت عائشہ مان جائے گی، کیونکہ بنو نجار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے اس ننیالی خاندان کے 1-2 بزرگ آ جائیں، تمہاری سفارش کر لیں تو حضرت عائشہ کے ماننے کا امکان ہے، ورنہ ان کے غصے کا جو عالم ہے وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ تو پھر بنو نجار کے 2 بزرگ آئے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی سفارش کی، پھر حضرت عائشہ ان سے راضی ہوئی۔ یعنی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی بھی یہی صورتحال تھی کہ جو کچھ آتا تھا سائلین کی خدمت میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، حضرت حسین نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گھر میں اخراجات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر تک حکومت سے مقرر کردہ وظیفہ پہنچنے والا ہے۔ تو حضرت حسین نے سائل سے کہا کہ یہاں انتظار کرو، ہمارا وظیفہ پہنچنے والا ہے، وہ آپ کو دے دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دربار خلافت سے قاصد آیا اور سیدنا حسین کی خدمت میں وہ چند تھیلیاں روپے پیسے کی دراہم کی پیش کی۔ تو حضرت حسین نے وہ تھیلیاں لیں اور جیسے وہ لی تھی ویسے ہی اس سائل کو دے دی۔ یہ تھیلیاں آئی تھی ان کے ذاتی خرچے کے لیے، اور سیدنا حسین نے وہ ساری کی ساری کس کو دے دی؟ سائل کو دے دی۔ حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہاں تک کہ اپنے موزے بھی اتار کے سائل کو دے دی۔ یعنی اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا، اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے آپ کے لیے کچھ نہ چھوڑنا، اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کچھ نہ چھوڑنا، یہ اہل بیت ہی کا عمل ہو سکتا ہے، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوصاف آپ کی اولاد میں منتقل فرمائے تھے۔ یہ تفسیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کہ تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
ان کے پیچھے چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرے اہل بیت۔ چونکہ آپ کے اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جھلک تھی، عبادات میں، سخاوت میں، شجاعت میں، حقوق العباد کی ادائیگی میں۔ تو اہل بیت میں سے کسی کے بھی طریقے پر انسان چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے۔ صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، جذباتی تقریریں سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ذکر کرنا، ذکر خیر کرنا یہ ایک عبادت ہے، لیکن اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ عمل کیا جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو جانتے ہی نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سیدنا حسین کے بارے میں واقعہ کربلا کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہیں، یا حضرت حسن کے بارے میں ہم کچھ زیادہ جانتے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات نہیں ہے، بس صرف واقعہ کربلا کے کچھ واقعات ہم لوگوں کو یاد ہیں کیونکہ وہ سنے سنائے جاتے ہیں۔ باقی جو اہل بیت کی سنتیں ہیں، ان کا طریقہ کار ہے، ان کی زندگی گزارنے کا عملی طریقہ ہے، وہ نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہمیں سنایا جاتا ہے، نہ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے طریقے پر چلا جائے، ان کی طرح سنت پہ عمل کیا جائے۔ اور یہ تقاضا اس وقت پورا ہوگا جب ہم اہل بیت کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے، جاننا شروع کریں گے کہ اہل بیت نے زندگیاں کیسے گزاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔